ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کی رہنما شیریں مزاری پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ کیونکہ سازش جو ہے اس کو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی تک پوری قوم نے کیونکہ امریکہ کی سازش ایکسپٹ کر لی ہے تو اس واسطے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں، نیوٹرلز کر رہے ہیں اور جن کو وہ لائے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس سے توجہ ہٹ جائے، اور ٹائمنگ ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں، نیوٹرلز کر رہے ہیں اور جن کو وہ لائے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس سے توجہ ہٹ جائے۔ اور ٹائمنگ دیکھیں یہ سارے کی، ہمارا جلسہ جو اسلام آباد میں ہوا اور اس کے ساتھ پورے پاکستان میں اسی وقت جلسے ہوئے، اس سے اور گھبرا گئے ہیں یہ لوگ جو سازش کے ہینڈلرز ہیں اور جو کرمنلز آئے ہیں سازش کے تحت حکومت میں، تو اب وہ ساری چیزیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ اصل قوم کو جو مسئلے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، انفلیشن ہے، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، آئی ایم ایف میں پھنس گئے ہیں۔ آئی ایم ایف نے ایک نئی کنڈیشن ان کو دے دی ہے، ہمیں تو نہیں دی تھی کہ آپ اپنے قانون ٹھیک کریں کرپشن والے، وہ تو ساری اپنی کرپشن معاف کر بیٹھے 1100 بلین روپے کی نیب کے قوانین بدل کے۔ اب ان کو وقتہ پڑ گیا، آئی ایم ایف کہہ رہی ہے پہلے آپ اکاؤنٹیبلٹی کرو کرپشن کی، تو ان کے پاس کوئی جگہ نہیں رہ گئی بھاگنے کی۔ میں ابھی بھی اپیل کرتی ہوں جن کو پاکستان کے دفاع کی ذمہ داری ہے، آپ پاکستان کو اس ٹیل سپن میں کیوں بھیج رہے ہیں، معیشت کو سیاسی بحران کیوں بڑھا رہے ہیں؟ الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ قوم اپنے نمائندے چوز کرے اور پھر وہ پالیسیز جو بننی ہے وہ بنے، کیونکہ اس طریقے سے کام نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات اور میں کہوں گی، مریم نواز ہر روز کوئی حکومت کے اندر مداخلت کرتی ہیں، کبھی آئی ایم ایف کی بات کرتی ہیں۔ میرا سوال ہے کیا یہ حکومت یا ہینڈلرز اس کو سیکرٹ گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایکسس اسی وقت آفیشل ڈاکیومنٹس کا آتا ہے جب آپ آفیشل سیکرٹس ایکٹ پہ دستخط کرتے ہیں۔ تو مریم نواز کو جو کہ کنوکٹ ہے، یاد رکھیں کنوکٹ ہے، بیل پہ کنوکٹڈ ہے، اس کو آپ آفیشل گورنمنٹ ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں، یہ بھی خلاف ورزی ہے آئین کی بھی اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بھی۔ تو یہ سوالات بہت سے اٹھے ہیں جو ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں نیوٹرل سے اور اس کرائم منسٹر اور اس کی جو کروکس کی حکومت ہے ان سے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیونکہ عمران خان کے خلاف کچھ نہیں مل رہا کرپشن کے حوالے سے تو وہ ان کی فیملی پہ ٹارگٹ کریں، ان کی فارمر فرسٹ لیڈی کو ٹارگٹ کریں، اور بالکل غلط ہے، وہ سیاست نہیں ہوتی۔ اب آپ لوگوں کو نہیں فون آتے، کئی جرنلسٹ منسٹرز کو فون کر کے یا ان کے پی ایس اوز کو اوپینین دیتے کہ مجھے کئی آتے تھے جی ہیومن رائٹس کی یہ وائلیشن ہو گئی، آپ اس کو اس طرح کریں، کوشش کریں، کچھ کریں۔ اس میں کیا سیاسی بات ہے؟ کوئی سیاسی بات نہیں ہے۔ تو اس واسطے کنٹینٹ irrelevant ہے جو بھی تھا اس آڈیو کا۔ اصل ایشو ہے وائر ٹیپنگ جو انلیگل ہے، غیر آئینی ہے اور وائلیشن آف دا آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے۔ اگر وہ کانورسیشن فارمر پرائم منسٹر اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان ہے، اور یہ ساری وائر ٹیپنگ یاد رکھیں جب پرائم منسٹر تھے عمران خان اس وقت ہو رہی ہے، یہ بعد میں نہیں کسی پرائیویٹ سٹیزن کی ہو رہی، یہ پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی ٹیپنگ ہو رہی ہے جس کی ٹیکنیکل کیپیبلٹی صرف اور صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتی ہے، عام شہری کے پاس نہیں ہوتی۔ تو یہ، اور ان میں امریکہ نے کتنی مدد کی اس میں یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے۔ جو امریکن ایمبیسی اوپر سے اوپر چڑھتی گئی ہے ہمارے ڈپلومیٹک ایریا میں، ادھر بھی کسی کے نظر ہونی چاہیے۔ ہم سے پہلے یہ انہوں نے اجازت سی ڈی اے نے دی تھی، اس پہ بھی بہت سے خدشات ہیں، اور یہ کنسپریسی جو ہے یہ پوری اب انویل ہوتی جا رہی ہے۔ کس نے کیا رول پلے کیا، سب کے رول واضح طور پہ سامنے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں اور آتے جائیں گے۔ اور ایک اور بات میں فائنل کہہ دوں، پھر فواد اپنی بات کریں گے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کیوں یہ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو کیونکہ حالات ملک کے بہت برے ہو گئے، 3 مہینے میں آپ کی ریزروز آدھی ہو گئی ہیں، آپ کی لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے، پرائسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور نہ آئی اور آپ کو امداد دینے کے لیے تیار ہے۔ سب کو پتا چل گیا کہ قوم نے اس امپورٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اب کیا دیکھیں گیم پلان کیا تھا، پہلے جو ہٹانا چاہ رہے تھے عمران خان کو، ان کے اپنے مفادات تھے، امریکہ کے اپنے تھے
क्योंकि खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। पहले उन्होंने अमेरिका को इन्वॉल्व किया रजीम चेंज की साजिश में, और उनको क्या प्रॉमिस किया कि जो आप कहेंगे हम करेंगे। आप कहते हैं इजराइल को हम तस्लीम कर लें, हम इजराइल को करेंगे, हिंदुस्तान से हम ट्रेड कर लें, हम हिंदुस्तान से ट्रेड करेंगे, हम आपको अमेरिकन बेसिस भी दे देंगे पाकिस्तान में। अब क्या तमाशा शुरू होने वाला है, मैं आपको अभी वार्न कर रही हूँ, कई जर्नलिस्ट ने इस पे लिखा भी है कि मुझे तो हैरानगी नहीं होगी, शरीफ फैमिली के बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं हिंदुस्तान के साथ, कोई पता नहीं कि अब वो हिंदुस्तान को इन्वॉल्व करें कि कुछ वो मूवमेंट करें लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ताकि फिर एक पेट्रियटिज्म का नारा लगे और लोग भूल जाएं इस साजिश को, अमेरिका की साजिश को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को। लेकिन कौम नहीं भूलेगी। ये अगर स्काउंड्रल्स क्या कहते पेट्रियटिज्म की तरफ जाएंगे, कोई नहीं वो खरीदेगा। और हम वार्न कर रहे हैं कि ऐसी गेम्स जिसमें पाकिस्तान की डायरेक्टली सिक्योरिटी थ्रेटन होती है, ये डेंजरस है। इस राह पे ना चलें जो चलना चाह रहे हैं, इससे तबाही मुल्क की होगी, और तबाही के अलावा मुल्क पूरा सिक्योरिटी। देखें, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, इस किस्म की खेलें आप नहीं कर सकते, ब्रिंकमैनशिप आप नहीं कर सकते। तो इससे खुदारा आप मत इस तरफ जाएं। पहले आपने मुल्क को डुबोया है अमेरिका की साजिश के साथ, अब आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं ये खतरनाक है। हमारी फौज को सबसे ज्यादा इसका खतरा होगा और सबसे ज्यादा नुकसान होगा, शहीद होंगे। और किस लिए? अपनी एक करप्ट हुकूमत बचाने के लिए और साजिश बचाने के लिए। हाँ जी, शुक्रिया जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अच्छा जी, पहली बात तो ये थी कि अभी आज जो बुनियादी मसला है पाकिस्तान का वो लोड शेडिंग है। जैसा कि आपको मालूम है कि अब ये ऐलान हो गया है कि ईद के ऊपर भी लोड शेडिंग होगी। जब ये हुकूमत बदली थी तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया था वो ये था कि 20 प्लांट्स बंद हैं जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। उसके बाद हमाद अजहर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा किया कि उन 20 प्लांट्स के नाम बता दें जो बंद हैं।